شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے. حضرت لقمان حکیم پیغمبر نہیں تھے، ایک برگزیدہ بندے تھے. حضرت لقمان حکیم جن کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان فرمائے کہ لقمان حکیم کا زمانہ کون سا تھا. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت ایوب علیہ السلام، اس لیے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے. اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، مسیحائی تھے. اور بعض اہل علم فرماتے ہیں ان کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغمبر بنائے جانے سے پہلے حضرت لقمان حکیم لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. جب حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا تو پھر یہ کام تعلیم و تعلم کا، دعوت و تبلیغ کا حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا. حضرت لقمان حکیم پستہ قد تھے، کالے کلوٹے تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی ایڑیاں پھکی ہوئی تھی، پاؤں کی ایڑیوں پر پھکنے تھی اور ہونٹ بڑے بڑے تھے. چہرے پر خوبصورتی کسی قسم کی نہیں تھی اور عربی النسل تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کا کالا ہونا، کسی کا سیاہ فام ہونا، یہ نہ اللہ کی وحدانیت سے رکاوٹ ہے نہ جنت سے رکاوٹ ہے. اللہ کے یہاں خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، حسن و جمال نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں تقویٰ دیکھا جاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں سب سے مکرم وہ ہے جس کے اندر خشیت الہی ہو. حضرت لقمان حکیم یہ ایک چرواہے تھے، غلام تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اگرچہ خوبصورتی نہیں عطا فرمائی تھی لیکن عقل و فہم اور حکمت و دانائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب طریقے سے عطا فرمائی تھی. اس لیے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ
سیاہ فام اور کالے کلوٹے ایسے گزرے ہیں جن کے پاس خوبصورتی کچھ نہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ان کا بڑا مقام تھا، بڑا بلند مقام تھا، جس میں ایک حضرت لقمان حکیم ہے اور دوسرے حضرت بلال حبشی ہیں اور تیسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جو بہت سیاہ فام تھے، لیکن ان تینوں کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا تھا۔ اس لیے کسی کا سیاہ فام ہونا، کالا کلوٹا ہونا، اس سے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کیوں نازل فرمائی، کیوں اس کو اتارنے کی ضرورت پڑی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے میں سورہ لقمان نازل فرمائی۔ اس کو نازل فرمانے کا کیا مقصد تھا؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کا شان نزول کیا تھا؟ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، صاحب قرطبی اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں درج فرماتے ہیں کہ سورہ لقمان اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتارنا پڑی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو دین کی دعوت دی اور شرک سے روکا اور ان کو کہا گیا مکہ والوں کو کہ یہ بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کی پرستش کرنا، اصنام پرستی کرنا یہ غلط ہے، معبودان باطلہ کو اپنا معبود قرار دینا یہ غلط ہے، اور ان کو اپنا کارساز اور مشکل کشا سمجھنا یہ غلط ہے۔ اس پر اہل مکہ نے، کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر تمہاری گمان کے مطابق اور تمہارے کہنے کے مطابق اگر بتوں کو پوجنا اور بتوں کی عبادت کرنا غلط ہے، ان کو معبود سمجھنا غلط ہے، شرک کرنا غلط ہے، تو آپ سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کہا ہے، اور اگر ایسا کسی نے کہا ہے، آپ سے پہلے اگر کسی نے کہا ہے تو ہمیں بتائیے، ہمیں اس کی دلیل دیجیے، مدلل بات کیجیے، ہمارے اس دعوے کی ہمیں دلیل چاہیے۔ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ سے پہلے ایسی بات کسی نے نہیں کہی، کسی نے شرک سے نہیں روکا ہے، کسی نے اصنام پرستی سے نہیں روکا ہے، اگر روکا ہے تو اس کی دلیل دیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس سورت کو نازل فرما کر بتایا کہ تم لقمان حکیم کو بہت پہلے گزرے ہیں، ایوب علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں، لیکن تم لقمان حکیم کو مانتے ہو، اور مکہ والے زمانے جاہلیت میں اسلام کی نازل ہونے سے پہلے وہ لقمان حکیم کو اتنا مانتے تھے کہ مکہ کے اور عربستان کے بڑے بڑے شعراء اپنے اشعار میں لقمان حکیم کا تذکرہ کرتے تھے، بڑے بڑے شعراء جن کو ایری چوٹی کے مانے جاتے تھے، جن کو بڑے وقار والے شعراء مانے جاتے تھے، ان کے اشعار میں، ان کی غزلوں میں لقمان حکیم کا تذکرہ آتا تھا، اور وہ لقمان حکیم کو حکیم مانتے تھے۔ وہ حکیم نہیں جو دوائی کی پرزیاں دیا کرتے ہیں، وہ حکیم نہیں جس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، وہ حکیم نہیں جو علاج کیا کرتا ہے۔ یہاں لقمان حکیم سے مراد حکمت والا، دانائی والا، سمجھ والا لقمان، جن کو تم حکیم کہتے ہو، جن کو تم دانا کہتے ہو، وہ اہل مکہ جس لقمان کی دانائی کے تم چرچے کرتے ہو، اس لقمان نے تم دلیل مانتے ہو، تو تمہارے دعوے کے مطابق ہم دلیل دیتے ہیں، اور تمہارے منشے کے مطابق ہم جواب دیتے ہیں، اور جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان نازل فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں مکہ والوں، میرے محمد پر تعان کرنے والوں، میرے محمد پر تشریح کرنے والوں، میرے پیغمبر سے دلیل مانگنے والوں، سنو لقمان جس کی حکمت کے تم اقرار کرتے ہو، تمہارے یہاں مسلم ہے، تم نے اس کی حکمتوں کو مانا ہے، اس کی دانائی کو تسلیم کرتے ہو، تو ذرا سنو، لقمان نے
اللہ کی وحدانیت اور شرک کو غلط کہنا عام مجلسوں میں صرف نہیں کہا، خاص مجلسوں میں صرف نہیں کہا، عوام کے سامنے، خواص کے سامنے صرف شرک کی برائی نہیں کی، بلکہ ایسے رشتے میں شرک کی برائی کی جس رشتے کے لیے انسان تن من دھن لگا دیا کرتا ہے، انسان اپنی ساری پونجی لگا دیا کرتا ہے، انسان کے لیے سب سے محبوب رشتہ ہوتا ہے وہ اولاد کا رشتہ ہے۔ ایک باپ کے لیے اولاد سے محبوب رشتہ کوئی نہیں، وہ اپنی اولاد کے سامنے کہتا ہے یا بنیا، او میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کو محبوب بنانا، اللہ کے پیغمبر کو محبوب بنانا، ورنہ اصنام پرستی غلط ہے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا، اللہ کے ساتھ بھاگیدار بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو واسطہ بنانا، فرمایا یہ تو ظلم عظیم ہے، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا، چاہے شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو۔ شرک اصغر میں ساری امت مسلمہ بھی مبتلا ہے۔ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ کے یہاں سارے گناہوں کی معافی ہے، لیکن شرک کی معافی کا اللہ قطعی طور پر فرماتا ہے بالکل معافی نہیں ملے گی، قطعی دلیل کے ساتھ۔ اللہ قرآن میں ڈنکے کی چوٹ فرماتا ہے کہ شرک کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی۔ 5واں پارہ اٹھا لینا، اس میں دیکھ لینا، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے ہم شرک کرنے والوں کو معافی نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے سورہ لقمان اس لیے نازل فرمائی، اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ والوں کو بتانا تھا میرے محمد پر تصدیق کرتے ہو، کام کرتے ہو، ارے تمہیں جس کو تم حکیم مانتے ہو، اس لقمان نے یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہی کہتا تھا شرک نہ کرو۔ انبیاء کرام نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ شرک نہ کرو، ایمان لاؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اللہ کے حکم کو جس وقت کا جو حکم ہو اس کو بخوشی منظور کرتے ہوئے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس حکم کو پورا کرو، چاہے تمہارے لیے نماز کا حکم ہو، قربانی کا حکم ہو، حج کا حکم ہو، زکات کا حکم ہو، جو بھی اللہ کا حکم ہو اس حکم کو بخوشی بشاشت کے ساتھ اس کو پورا کرو۔ یہ توحید ہے۔ اگر اس میں تال متول کرو گے، 19-20 کرو گے، دلائل پیش کرو گے، عقلی گھوڑے چلاؤ گے، تو فرمایا یہ تمہاری دلیلیں غلط ہے اور یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لیے مکہ والوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پوری سورہ لقمان اتاری، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کے نصائح اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کو قرآن کا جزو بنا دیا کہ قیامت کی صبح تک قرآن پڑھا جائے گا، یہ ایک سورت پڑھے گا، اس کے ان نصائح کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور ان نصائح پر عمل کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ لقمان کی یہ نصیحتیں صرف پڑھ کر گزر نہ جاؤ، موبائل کے صفحات میں پڑھ کر گزر نہ جاؤ، قرآن کے صفحات میں پڑھ کر گزر نہ جاؤ، اس کو سمجھو کہ نصائح کیا کہتی ہے، اور ان نصائح پر عمل کرنا، ان نصیحتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پڑھنے کا ثواب ملے گا، عمل کرنا لازم قرار دیا۔ کہ توحید اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے آؤ میں تمہیں بخاری شریف کی روایت سناؤں، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور قرآن کی سورہ مائدہ 7ویں پارے کی سورہ مائدہ پڑھی، اور سورہ مائدہ میں جب اواخر میں سورت پوری ہونے کے قریب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کے سامنے اپنی قوم کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں التجا کرتے ہوئے فرمایا، اپنی قوم کے بارے میں رب کے سامنے فریاد رسی کرتے ہوئے فرمایا، اپیل کرتے ہوئے فرمایا، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر مولا تو ان بندوں کو، تیری بندوں کو، میری امت کو اگر تو سزا دے ان کی گناہوں پر اور ان کی جرائم پر، ان کی مظالم پر، اگر تو ان کو عذاب دے تو تجھے اختیار ہے، تو با اختیار بادشاہ ہے، اور تجھے بالکل زیبا دیتا ہے کہ تو ان کو نافرمانیوں پر عذاب دے، اس لیے کہ عبادک تیرے بندے ہیں، اور بندے ہونے کے ناطے رب کو اختیار ہے کہ ان کی نافرمانیوں پر ان کو سزا دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، الہی اگر ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی، ان کی جرائم کے باوجود بھی اگر تو معاف کر دے، اگر تو معافی کا قلم پھیر دے، نام اعمال میں سے سیئات کو مٹا دے، تو تجھے اس کا بھی اختیار ہے، اس لیے کہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تیری معافیاں بھی حکمتوں سے بھری ہوا کرتی ہے، تیری حکمتوں کو نہ کوئی سمجھ سکا ہے، نہ کوئی سمجھ سکے گا، اس لیے تجھے اختیار ہے، اگر تو ان کو معاف بھی کر دے تو تجھے، تو بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے، تیری معافی بھی بڑی حکمت والی ہوگی۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ سورت پوری کی، پھر سورہ ابراہیم پڑھنا شروع کیا، اور سورہ ابراہیم پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور میرے رب، ابراہیم علیہ السلام رب سے التجا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رب کے سامنے اپیل کرتے ہوئے اپنی امت کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے کہنے لگے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اور میرے رب بت پرستی نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ربی، اور میرے رب یہ گمراہی نے اور بت پرستی نے، تیرے ساتھ شرک کرنے نے، ان باغیدار بنانے نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فإنہ منی، اگر میری بات کی اتباع کرتے ہیں اور میری بات کو اگر میری قوم مان لیتی ہے اور میری اتباع پر وفاداری کر لیتی ہے تو وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اگر وہ میری نافرمانی کریں، میری باتوں کو سنا انسنا کرتے ہیں، جب میں بات کروں تو دوسری جگہوں میں، دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائے، اگر ایسا کریں، ومن عصانی، اگر وہ میری نافرمانی کریں، فإنک غفور رحیم، بے شک تو غفور بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، تو معاف بھی کر دے، تو رحم بھی کر دے گا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، یہ دو آیتیں پڑھ کر فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی آنکھوں میں سے اشک بہنے لگے، نبی رونے لگے، اور نبی رو کر فرمانے لگے، جب نبی رونے لگے صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، ان آیتوں کے پڑھنے پر دو نبیوں کا تذکرہ کر کے، دو نبیوں کی التجا کر کے جب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے تو کیوں ہے؟ ابھی تو صحابہ پوچھے، بخاری شریف کی روایت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا، اللہ الغیوب رب، ساری باتوں کو جاننے والا رب، علیم بذات الصدور رب، جبرائیل کو بھیجتے ہیں اور فرماتے جاؤ نا میرے حبیب کو پوچھو نا، میرے لاڈلے کو پوچھ لیجئے نا، اس کی آنکھوں کی آنسو رب سے دیکھے نہیں جاتے، اور جبرائیل جا کر پوچھ لینا، اور میرے محمد آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، تیری اشکبار، تیری آنکھیں اشکبار کیوں ہے؟ جبرائیل نے آ کر فرمایا، السلام علیک یا رسول اللہ، سلام کا نذرانہ پیش کر کے پوچھ رہے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں، حبیب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ عیسیٰ اور ابراہیم کی التجا سننے کے بعد آپ اشکبار کیوں ہیں؟ تو فرمایا، ربی امتی امتی امتی، 3 مرتبہ، بخاری شریف۔ نبی نے جبرائیل کے سامنے فرمایا، او میرے رب،
ابراہیم کو کہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. تیرا محمد کہتا ہے ربی امتی امتی امتی. اور میرے رب میں میری امت کا گلہ نہیں کرتا, میری قوم کا گلہ نہیں کرتا, 21ویں صدی والوں کا گلہ نہیں کرتا. میں تو یہ کہتا ہوں میری قیامت تک آنے والی امت کے بارے میں کیا ہوگا, مجھے میری امت کے بارے میں فکر ہے. عیسیٰ تو کہیں کہ تم معاف کرتے ہیں تو تو زبردست حکمت والا ہے. ابراہیم کہے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تیرا محمد کہتا ہے میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کے لیے کیا ہوگا. جبرائیل گئے اللہ سے فرمایا, اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں میرے حبیب نے کیا کہا. اور لوگوں میں آپ کو بخاری شریف سنا رہا ہوں, دھیان سے سنو. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جبرائیل گئے, اللہ نے پوچھا کیا کہا میرے نبی نے. نبی کے اشفاق اس لیے ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا. جا میرے نبی کے پاس جا کر کہہ دے میں تیری امت کے بارے میں تجھے ناراض نہیں کروں گا, میں تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دوں گا. اتنی امت سے محبت ہے, امت کی گناہوں کے باوجود, شرک کے باوجود, اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے باوجود محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کے بارے میں کیا کیا جائے گا, میری امت قیامت تک آئے گی اس کا کیا ہوگا. فرمایا تیری امت کے بارے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے. اتنا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین. اتنا حریص, اتنی عزیز امت ہے, اور امت کے بارے میں, مومنین کے بارے میں محمد رسول اللہ کی حرص اتنی ہے کہ اللہ سے التجا کر رہے ہیں. مسند احمد کی روایت بھی آپ کو سناؤں, طبرانی کی روایت سناؤں, معجم الکبیر کی روایت سناؤں, مشکات شریف کی روایت سناؤں. یہ ساری کتابوں کے مطالعے کے بعد آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان حدیث کی کتابوں میں یہ ایک روایت بیان فرمائی گئی ہے جس میں فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی مذمت, انسانیت کو جہنم سے جنت کی طرف لانے کے لیے جس مقصد کے لیے زندگی عطا فرمائی گئی تھی, مقصد حیات اللہ کی عبادت, اللہ کو راضی کرنا, یہ مقصد حیات ہے, مقصد زندگی ہے. مسند احمد کی روایت ہے, مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں مطاف میں تھے, جہاں طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں. کعبۃ اللہ میں مطاف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مشرکین مکہ آئے اور مشرکین مکہ آ کر کہتے ہیں محمد اگر تو سچا ہے, تیرا رب سچا ہے, تیری دعوت سچی ہے, تیرا ایمان سچا ہے اور تیرا اللہ سچا ہے, تو جس بات کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے, جس شرک سے تو ہمیں روکتا ہے, اگر یہ صفا کی پہاڑی جس پہاڑی پر کھڑے ہو کر تو نے پہلی دعوت دی تھی, پہلا اعلان کیا تھا اور کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, یہ تیرا نعرہ تھا پہلا, اور پہلے نعرے پر تو نے صفا کی پہاڑی پر, جہاں سے آج لوگ صفا مروا کی سعی کرتے ہیں, صفا سے مروا, مروا سے صفا, وہ صفا پہاڑی جس پہاڑی پر کھڑے ہو کر تم نے پہلا اعلان کیا تھا, اگر یہ صفا کا پہاڑ سونے کا بن جائے تو ہم تیری بات مانیں گے, ہم تیری بات مانیں گے. کتنا حریص پیغمبر ہے, امت کی شرک سے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی تھی, التجا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اور مسند احمد کی روایت, پیغمبر نے اللہ سے فرمایا یا اللہ تجھے رونا بہت پسند ہے, تیرا پیغمبر تجھ سے رو کر کہتا ہے یہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ, یہ مکہ والے آ کر مذاق میں آ کر تو دعائیں قبول کرتا ہے. میزاب رحمت کے نیچے یہ اللہ حتیم کے حصے میں حرمت والی جگہ پر کھڑے ہو کر تیرا پیغمبر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ مکہ والے یہ مانگ کر رہے ہیں, قوم سمود نے مانگ کی تھی پیغمبر کے پاس کہ پہاڑ میں سے ہمیں راوٹ اتری چاہیے, اے اللہ صالح کے رونے پر, صالح کی التجا پر تو نے پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر
دیے اور پہاڑ میں سے تو نے نرجیو میں سے بے جان چیز میں سے تو نے جاندار نکالا تھا، غیر ضرور میں سے ضرور نکالا تھا۔ تیرا محمد بھی التجا کرتا ہے کہ مکہ والوں کی مانگ ہے اور اس مانگ پر وہ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، اس مانگ کے پورے ہونے پر وہ شرک سے باز آ جائیں گے۔ اے اللہ تو کر دے، اس کو سونے کا پہاڑ بنا دے، اس صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ اللہ نے پھر فوج جبرائیل کو بھیجا۔ مشکاہ شریف کی روایت، مسند احمد کی روایت، معجم الکبیر کی روایت، جبرائیل نے آ کر پھر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ، جبرائیل کی بھی تو پیغمبر ہیں، انسان و جنات و فرشتوں سب کے پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام آیا تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، ایک مرتبہ کہنا تو واجب ہے۔ بہر کیف جبرائیل نے آ کر فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے مکہ والے پہاڑ کو، صفا پہاڑ کو سونا کروانا چاہتے ہیں، تیرا رب ابھی کر دے گا، لیکن سن ان کو کہہ دیں پہاڑ کی سونا بننے کے بعد اگر ایک نے بھی نافرمانی کی تو سب کو ختم کر دیا جائے۔ قوم سمود کے لیے ہم نے اونٹنی نکالی تھی، جب اونٹنی کی بے حرمتی کی تو ہم نے قوم کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ مکہ والوں کو کہہ دے کہ تیرے رب کے لیے ان پتھروں کو سونا بنا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو علیم بذات الصدور، وہ تو علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ ابھی آن کی آن میں یہ پتھر سونے کے بن جائیں گے، لیکن اس کے بعد اگر نافرمانی کی تو سب کو ہلاک کر دیا جائے گا، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات اللہ فرما رہے ہیں جبرائیل کے ذریعے سے، میرے محمد کو کہہ دے، میرے پیغمبر کو کہہ دے اگر میں پہاڑ کو سونے کا نہ بناؤں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں۔ پہاڑ سونے کا چاہیے یا توبہ اور مغفرت اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے، وہ چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے رب سے کہہ دے کہ ہمیں پتھر سونا بن جائے، یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، ہمیں نہیں چاہیے۔ میری امت کے لیے قیامت تک توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے، یہ محمد چاہتا ہے، یہ تیرا پیغمبر چاہتا ہے کہ میری امت گناہ کر لے، میری امت سے گناہ ہو جائے، میری امت سے نافرمانی ہو جائے، اور پھر میری امت توبہ کرے، میری امت تجھ سے معافی مانگے اور تو ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیں، تو ان کو معاف کر دیں، تو رحم کر دیں۔ تیرا محمد تو یہ چاہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنا رؤوف الرحیم ہے اور اتنا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والا پیغمبر کہتا ہے اے اللہ میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا۔ میرے آپ کے لیے آج بھی کھلا ہے، میرے آپ کے لیے آج بھی مہلت ہے، آج بھی وقت ہے۔ صبح کا گویا ہوا شام کو آ جائیں تو اس کو گویا ہوا نہیں کہتے۔ آج تلک بھی جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہوئی ہے، جتنی بھی جرائم ہو گئے، جتنی بھی نافرمانیاں ہو گئی، ان سب سے معافی مانگ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس لیے کہ رب کو معافی مانگنا بہت پسند ہے، اللہ کو شرک نہ پسند ہے۔ اس لیے حضرت لقمان نے کہا تھا نصائح میں سب سے پہلی نصیحت اپنی اولاد کو نصیحت کرو، اپنی اولاد کو سب سے پہلے عقیدہ سکھلاؤ۔ اعمال سے پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر اعمال مرتب ہوں گے، پھر اس پر اعمال کے اوپر ثواب مرتب ہوگا۔ اگر عقیدہ غلط ہے کتنی بھی نیکیاں کر لیں، عقیدے کے غلط ہونے پر، مانیتا کے غلط ہونے پر اعمال پر ثواب مرتب نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم نے سب سے پہلے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ کوئی ساجی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بھاگیدار نہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو واسطہ بنایا، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی قبرستان والے کو، کسی کو بھی اپنا واسطہ بنایا تو سمجھو یہ شرک ہے۔ پھر اس کے بعد کتنی بھی نیکیاں کریں، کتنے بھی اعمال کریں، وہ عقائد جائیں گے، اس لیے کہ عقیدہ غلط ہے، مانیتا غلط ہے۔ اس لیے سب سے پہلا نمبر توحید اور ایمان، کہ ایمان کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ مضبوط ہو۔ مجھے آپ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، لقمان علیہ السلام کے واسطے سے مجھے آپ کو بھی یہی نصیحت ہے، ہم بھی اپنے اولاد کو نصیحت کریں، اپنے اولاد کا عقیدہ درست کریں اور ان کو اللہ کی پہچان کرائیں، اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کے ساتھ کا یقین جڑوائیں۔ یہی
میرا آپ کا سرمایہ ہے یہ معصوم بچے، یہ معصوم اولادیں جو آج ہمارے بچے کہلاتے ہیں، کل کسی اور کے باپ کہلائیں گے۔ ان کو نصیحت کر کے ان کا توحید کا عقیدہ مضبوط کریں تاکہ نسلوں کا ایمان سلامت رہے۔ یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اعلانات